أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا أسلم ما في الوجود الرسول المصدق والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین فجعلناها آیۃ للعالمین. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والی شہزادی قیامت پر ان کے آخری بیٹے آخری حسین کے محضر میں اور شہنشاہ ہمارے والی نعمت مولانا رضا سرکار آیات اعظام رہبر معظم اور ہمارے قیادتوں کے خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم شہزادی کے صدقے میں ہم تمام طلاب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میں نے روایت پڑھی ہے کہ علی سے مہدی تک جتنے بھی امام ہیں، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس مشکل میں وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کو، اپنی زوجہ فاطمہ زہرا کو پکارتے ہیں اور ان کی وہ مشکل حل ہوتی ہے. میں نے روایت پڑھی ہے. دیکھیں، ایک چیز میں بیان کر کے اپنا بیان شروع کروں گا. فاطمہ کے لیے زبان نہیں خون بولے گا. کون خاموش رہتا. اب کرتے ہیں بات شروع. میرے دوستو، پروردگار عالم نے ایک بطول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے اے مریم، ہم نے تمہیں چنا، ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، ہم نے تمہیں چنا، ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ ایک نہیں، مصطفیٰ بہت سارے ہیں. آدم سے خاتم تک بہت سارے مصطفیٰ دکھائی دیے، لیکن یہ جتنے بھی مصطفیٰ تھے یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو اس مصطفیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور فاطمہ وہ مصطفیٰ ہے جس کے لیے خود مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. شہزادی کے سلسلے میں شہادت کے ایام میں آپ سے بہت ساری باتیں کر چکا ہوں. بس چونکہ یہ آیت کا ایک پہلو ہے، اس پر آپ لفظ آیت، ابھی ہمارے مولانا نے جو ہے وہ لفظ آیت کو چھیڑا تو میں نے سوچا کہ اب اسی آیت ہی کی بات آگے لے کے جاتے ہیں.
اللہ فرماتا ہے کہ اے مریم ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے اور ہم نے آپ کو بطول بنایا ہے عالمین کے لیے۔ آیت کا دوسرا حصہ جو جس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اس کو جس کو اپنے گھر میں نبی لانے کی اجازت نہ دی، کہہ تو میں بہت کچھ گیا، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اذہان کہاں تک پہنچتے ہیں، جسے اپنے گھر میں بیٹا لانے کی اجازت نہ دی، اس مریم کو پروردگار عالم نے کہا فَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس مریم کو بھی آیت بنا دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ جسے اپنے گھر سے نکال دیا جائے وہ آیت ہو، تو جسے اپنے گھر بلا لیا جائے وہ کتنی بڑی آیت ہوگی۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کو آیت کہا۔ قرآن مجید میں لفظ آیت، آیتان، آیات 153 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ورڈ، یہ لفظ آیت، آیتان، آیات، یہ جتنے بھی یعنی تینوں کے جو اس کے کیٹیگریز ہیں وہ 153 مرتبہ استعمال ہوئے پورے قرآن۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ لفظ آیت قرآن مجید میں 13 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ 13 معانی لفظ آیت پورے قرآن میں 13 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی لفظ آیت کہا گیا کہ مریم بھی آیت ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کوئی عبرت نہیں ہے، یہاں پر آیت کا مطلب ٹھیک ہے 13 معانی میں لفظ آیت کو استعمال کیا گیا ہے قرآن میں۔ آج شنبے ہے، بلکہ تھا، ٹھیک ہے نا، کل جمعہ تھا الحمدللہ، اور جو ہے وہ پروردگار عالم کا کرم ہوگا کہ ہمیں جمعہ نصیب بھی ہوا ہوگا گھر میں یا کسی اور مقام پر، کہیں سفر میں رہے ہوں تو جمعے ہی سے بات شروع۔ قرآن میں لفظ آیت 13 معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں لفظ آیت استعمال ہوا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ یہاں پر لفظ آیت کا مطلب ہے قرآن۔ اب گنتے جائیے گا، میں بھی گن رہا ہوں کیونکہ بہت سو کے دروازے کھلنے والے ہیں، بہت سو کے بند ہونے والے ہیں، تو جن کے کھلنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے جائیں، جن کے بند ہو جائیں وہ اپنی قسمت پہ بات کریں۔ بہرکیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس لفظ سورہ جمعہ میں لفظ آیت، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا ہے کہ فاطمہ کے لیے اب صرف خون بولے گا، ٹھیک ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ قرآن میں سورۃ جمعہ میں لفظ آیت کا مطلب ہے قرآن۔ پھر سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، دو اور مقامات ہیں، پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها۔ یہ پرابلم کر رہا ہے تھوڑا سا، اچھا چلے دور کے ڈھول یہ شبین نے کر لیا، چلے ٹھیک ہے، دور باش خوشباش۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت، ہم کبھی بھی کسی آیت کو ختم نہیں کرتے۔ اب میں اس کو اپنے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں گا۔ خدا کبھی کسی آیت کو واپس نہیں بلاتا اس وقت تک جب تک یا اس سے بہتر لائے یا اس جیسی لائے۔ جا رہا ہوں اس کی طرف غور کیجئے گا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ مولوی سمجھ لے، یاد رکھنا ہم جب بھی کوئی آیت لیتے ہیں، واپس بلاتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو یا تو اس سے بہتر لائیں گے
یا اس جیسی لائیں گے. مانو محمد آیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مانا کہ محمد آیت ہے تو یا تو اس سے بہتر لاؤ یا اس جیسی لاؤ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لفظ آیت کا مطلب رسول نہیں ہے, یہاں پر لفظ آیت کا مطلب ہے نعمت. اللہ جب بھی کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے میں یا تو اس جیسی نعمت دیتا ہے یا اسے بہتر نعمت. یہاں پر لفظ آیت کا مطلب ہے نعمت. سورت جمعہ میں لفظ آیت کا مطلب تھا قرآن, یہاں پر لفظ آیت کا مطلب ہے نعمت. عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنرينا بآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. ان قریب میرے حبیب ہم آپ کو اوپر کوئی آیت دکھانے والے ہیں. غور کیجیے گا, بہت بڑی بات ہے. یہ ایسا نہیں ہے اس کو انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ کون سی آیت ہے. فی الآفاق وفی انفسہم, اور ہم ان نفسوں میں بھی وہی آیت دکھائیں گے نفس میں دکھائیں گے. وہی آیت نفس میں بھی دکھائیں گے. کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ پتہ چلے کہ حق یہی ہے. اب مجھے معراج کی آیت سمجھانے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرکیف یہاں پر ایک اعلان ہے جو پروردگار عالم ختم مرتبت کو اس آیت کی شکل میں بتا رہا ہے. یہ پھر عجیب آیت ہے. اب دیکھتا ہوں کہ کن کے اذہان ذرا بیدار ہیں. بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے, بڑی عجیب سی آیتیں ہیں, بڑی عجیب سی آیت ہے. ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 2, جا کے پڑھیے گا, بڑی عجیب آیت. پروردگار عالم سمجھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبدل آیتا مکان آیت. خبردار. عجیب آیت. میں آیت دوسری آیت کو مخلوط کر گیا, غور کیجئے گا. لا تتبدل الخبیث بالطیب. خبردار خبیث کو طیب کی جگہ پر نہ لانا. آیت تو میں پڑھ گیا ہوں, اب آپ کی مرضی ہے. طیب اگر سمجھنا ہو تو تاہا جا کے سورت پڑھنا, باقی خبیث میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, غور کیجئے گا. دیکھیں یہ آپ مجلس فاتحہ میں نہیں آئے ہیں, جشن میں آئے ہیں, تو ذرا جشن کو جشن کی طرح سنیے گا. کیا کہا قرآن نے؟ اسی آیت سے مربوط آیت پڑھنے جاؤں گا. کیا کہا قرآن نے؟ خبردار, خبردار کسی خبیث کو طیب کے بدلے میں نہ لانا. اب خبیث سے مراد حرام ہے, خبیث سے مراد پلید ہے, خبیث سے مراد نجس ہے, نجس ہے. اب نجس کون ہے؟ ٹھیک ہے, نجس کون ہے؟ غور کیجئے گا. اور اس کے لیے پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المشرکون نجس. مشرک پلید ہے, نجس ہے. مشرک کہا, ٹھیک ہے نا. اس میں فاعل کے لیے یہ کوئی قید نہیں ہے کہ 4 منٹ کے لیے ہو یا 40 سال کے لیے ہو. ٹھیک ہے, یہ تو طے ہو گیا نا. ٹھیک ہے, اور کریں. لیکن میں اس آیت کو سمجھانا ہے, اس تفسیر القرآن بالقرآن کرتے چلیں گے, آگے بڑھوں گا, کیونکہ مجھے اس آیت تک جو ایک بطول کے لیے بیان کی گئی ہے اس آیت تک لے کے جانا ہے جس کے ساتھ آج کا دن مخصوص ہے. نتیجہ دوں گا, اب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. غور کیجئے گا. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین بدلوا آیتا مکان آیت اولئک هم الخاسرون. خبردار جو لوگ ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر لے آئے, ایک آیت کے بدلے دوسری آیت لے آئے, اولئک هم الخاسرون, وہ لوگ خسارے میں ہیں. یہاں پر آیت کا مطلب میں بہت ہی سمپل طریقے سے بیان کرتا چلوں گا, علماء مجھ سے بیان کی گئی. ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت کو
لے آنے والے کو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک قرآن کی جگہ پر پورا قرآن رکھ دو, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر معلوم ہوا کہ کچھ چکر ہے, there is something wrong. کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس آیت میں اور اس آیت میں بہت بڑا فرق ہے. بہت سیدھے سے لفظوں میں آگے بڑھوں گا اور پھر یہ چیز ثابت کروں گا, لیکن قرآن سے. بری آیت کو اچھی آیت کی جگہ پر نہ لانا. بری آیت کو اچھی آیت کی جگہ پر نہ لانا. اب آپ کہیں گے کہ مولانا بری آیت بھی ہوتی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی آیت بھی بری ہو. چلیے پھر چلتے ہیں. یہ الفاظ ہے سورۃ قصص کے. پروردگار عالم کا ارشاد ہوا جب فرعون کی باتیں آئیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَهِيَ ثُعْبَانٌ, جاگتے رہیے گا, فَهِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یہ اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا. اژدہا شیعہ بہت کم سمجھتے ہیں, سانپ زیادہ پہچانتے ہیں. وہی ثعبان مبین, یہ بہت بڑا سانپ بن گئی. کون؟ وہ عصا جو جناب موسیٰ نے پھینکی, لاٹھی چلائی, پھینکی, وہ سانپ بن گئی. اب جو عصمت کے کیمروں نے وہاں پر ریکارڈ کیا وہ کیا تھا, وہاں کی سچویشن بتا رہا ہے کہ ہوا کیا. فتنعا عین سے فتنعا, ڈرا فبکا, رویا فتنعا وبکا, ڈرا رویا. کاش میں ہوتا تو اسے کہتا فرعون تجھے اتنا تو سوچنا چاہیے کہ خدا کے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑو. خدا تو چلو نظر نہیں آ رہا اسے, نبی کی موجودگی میں سانپ سے ڈرنے کا چکر کیا ہے؟ مجھے جس نتیجے تک آپ کو لے کے جانا ہے اس کے لیے یہ مقدمہ ہے. کیا کہا تھا قرآن نے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پہ نہ لانا. ٹھیک ہے, سنیے اس آیت تک لے کے جاتے ہیں کہ کون سی آیت ہے جس کو اچھی آیت کی جگہ پہ نہیں لانا. غور کریں کیا کہا قرآن نے. تنعا فبکا, ڈرا رویا, ڈرا رویا. مجھے نہیں معلوم لیکن دل کہتا ہے, اب عقیدت ہے یا حقیقت ہے جو بھی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اب آگے آپ جانے اور آپ کا نظریہ جانے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بھی قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو بھی میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کیڑے سے ڈر جائے اس سے بڑا فرعون نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. خیر, اب بعد میں کیا ہے سنیے گا. کیا کہا؟ فاغرقنا ہو, سید ہو نا, نہیں ہو اب کچھ نہیں. فاغرقنا ہو, ہم نے اسے غرق کیا. فنجینا ہو, پھر بچایا. فبقینا ہو, آج بھی فبقینا ہو, اور پھر اسے ہم نے باقی رکھا ایک وقت مخصوص کے لیے. فجعلناہ, اور کیجئے گا, فجعلناہ آیتن للعالمین, پھر ہم نے اس فرعون کو آیت بنا دیا. اگر اب بھی وہ والی آیت سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی اپنے نصیب کو کوسنا. کیا کہا تھا قرآن نے کہ خبردار کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پہ نہ لانا. وہ کون سی آیت ہے؟ فرعون بھی آیت, مریم بھی آیت, محمد بھی آیت. تو کون سی آیت پہ نہیں لانا؟ کس آیت کو کس آیت کی جگہ پر نہیں لانا؟ تو فرعون کون ہے؟ فجعلناہ آیتن, سورۃ قصص پڑھیے, فجعلناہ آیتن للعالمین, ہم نے اس فرعون کو آیت بنا دیا عالمین کے لیے.
فرعون آیت ہے. اور کیجئے فرعون آیت. ٹھیک ہے, نہیں مجھے اس سے استفادہ کرنا ہے, غور کریں. کیا کہا ایک جگہ پر کہ فرعون آیت ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ بتائیں مولانا یہ فرعون اچھی آیت ہے بری آیت ہے؟ تو مان لیا نا کہ آیتیں بری بھی ہوا کرتی ہیں. آگے نا لائن پہ, تو یہی تو میں سمجھانے جا رہا تھا کہ بری آیت کو اچھی آیت کی جگہ پر نہ لانا. ٹھیک ہے, فرعون آیت بری آیت. پھر سنیں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ قصص کے. پروردگار عالم دو بھائیوں کی بات کر رہا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخِي هَارُونَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. جناب موسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مالک اخی ہارون افصح منی لسانا, یہ جو میرا بھائی ہارون ہے یہ مجھ سے اچھا بولتا ہے, یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. ٹھیک ہے, فصل ہو معیا, میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجنا. میں اس بھائی لفظ کا استعمال کروں گا. میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجنا لِأَن يُصَدِّقَنِي, تاکہ وہ میری تصدیق کرے. میں بھی ہاتھ جوڑ کے جناب موسیٰ سے کہوں کہ 361 تھے آپ کے بھی صحابہ, کسی ایک کو تو بازو سے پکڑ کے لے جاتے کہ چلو چل کے میری گواہی دے دو. پتہ چلا نبوتوں کی گواہیاں بھائی دیتے ہیں, نوکر نہیں. میرا بھائی ہارون بہت زبردست وسیع ہے, فصل ہو بڑھیا, اس کو مجھ سے میرے ساتھ بھیجنا. کیوں؟ لِأَن يُصَدِّقَنِي, تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف, غور کیجئے گا, انی اخاف لِأَن يُكَذِّبُونِ. اوپر کسرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ لام کی وجہ سے نہیں ہے, یہاں پہ یا گم ہے. لِأَن يُكَذِّبُونِ, ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے ٹھکرایا جائے. غور کیجئے گا, جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے, اس کے بعد پھر پروٹیکشن بھی دے. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی مجھے ٹھکرائے, کیونکہ نبی کے ساتھ بھائی کے ہوتے ہوئے نبی کے ہوتے ہوئے, نبی کے بھائی کے ہوتے ہوئے نبی کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, پھر کیا کہا؟ اب یہاں پر جناب موسیٰ کی بات ختم ہوا, اب اللہ بول رہا. اور کریں, اب اللہ نے جواب دیا وَنَشُدُّ عَزْدَكَ بِأَخِيكَ, اب ہم تیری مدد تیرے بھائی کے ذریعے کریں گے. یا اللہ تو ڈائریکٹ کر دیتا, یہ کیا کہہ دیا کہ نبی کی مدد نبی کا بھائی کرے گا. ابھی بھی یاری مدد سمجھ میں نہیں آیا. نشد عزدک بأخیک, تیرا بھائی تیری مدد کرے گا. اب اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَا لَكُمَا سُلْطَانًا, میں اللہ تم دونوں بھائیوں کو, نبی کو نبی کے بھائی کو, نبی کو نبی کے بھائی کو, اس لفظ بھائی سے استفادہ کر رہا ہوں, نبی کو اور نبی کے بھائی کو. اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی سلطان, ایسی عزت عطا کروں گا. لا یزلون احد من امتہ, کوئی بھی امتی ان دونوں کی برابری نہیں کر سکتا, نہ نبی کی نہ نبی کے بھائی کی. بہت اہم آیت ہے. کیا کہا اللہ نے کہ دیکھو میں تمہاری مدد تمہارے بھائی کے ذریعے کروں گا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں بھائیوں کو وہ عزت دی ہے کہ کوئی بھی امتی, پتا چلا نبی اور نبی کا بھائی اور ہے, امتی ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی, نبی کے بھی ہوئے ہمارے بھی ہوئے, نبی نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی, نبی کے بھی بچے ہمارے بھی بچے, اور تو اپنے بھی دیکھ پھر نبی والے بھی دیکھ, میرے والے دکھا
دکھانے جیسے نہیں ہے، نبی کے چھپانے جیسے نہیں ہے۔ جو فرمایا کیا کہا؟ فَجَعَلْنَا لَكُمَا سُلْطَانًا، اللہ تم دونوں بھائیوں کو وہ عزت دے گا کہ کوئی امتی تم دونوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ فَجَعَلْنَاكُمَا آیَتَيْنِ، اب میں اللہ تم دونوں کو آیت بنا رہا ہوں۔ فرعون بھی آیت ہے، موسیٰ بھی آیت ہے۔ اب بات واضح ہوئی، فرعون آیت، کون سی آیت؟ بری آیت، ٹھیک ہے؟ موسیٰ آیت، کون سی آیت؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ خبردار کسی موسیٰ کی جگہ پر فرعون کو نہ لانا۔ اور سے تبدیل کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور سلیس ہو جائے۔ خبردار آج کے بعد میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں، کسی فرعون جیسے کو موسیٰ جیسے کی جگہ پر نہ بٹھانا ہے۔ فرعون کا انٹروڈکشن کرا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں ہوئی میرے دوستوں۔ ٹائم ختم ہو گیا تو ہو گیا، آیت ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ مجھے جائیے، آپ کو گھر جانا ہے، آپ کے لیے ہم بیٹھے ہیں آرام ہاں جی ہاں جی وہاں پر بھی آپ ہوئی ہے کیا؟ غور کریں، کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے دعا مانگی، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بھیج، میری حفاظت کرے گا، میری تصدیق کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تیرا بھائی تیری مدد کرے گا، نبی کا بھائی نبی کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تم دونوں بھائیوں کو، توجہ میری طرف ہو، دونوں بھائیوں کو وہ عزت دوں گا کہ کوئی امتی تمہاری برابری نہیں کر سکتا، اور میں اللہ تم دونوں کو آیت بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب آیت کا آخری حصہ سنو۔ فَأَنْتُمَا، اگر یہ سمجھ میں نہ آیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ فَأَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا هُمُ الْغَالِبُونَ، تم دونوں نبی کا بھائی، نبی کا بھائی، تم دونوں نبی کا بھائی، تم دونوں اکیلا نبی نہیں، تم دونوں نبی اور نبی کا بھائی۔ انتما ومن اتبعکما، اور وہ جو دونوں کو مانے، صرف نبی کو نہیں، اس کے بھائی کو بھی مانے۔ میں کیا کروں؟ نہیں، اب یہ ان کو مولویوں کو حدیث سنا کر ہی اس آیت کی تفسیر کروں گا۔ غور کریں، انتما ومن اتبعکما، تم دونوں نبی اور نبی کا بھائی، ومن اتبعکما، اور وہ جو دونوں کو مانے، ایک کو نہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، یہ آیت اگر تمہیں علی ولی اللہ نہ منوا دے، میں بھی سید نہیں۔ کیا کہا؟ انتما ومن اتبعکما، صرف لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ من اتبعکما، جو دونوں کو مانے، یعنی ہارون ولی اللہ بھی ماننا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ انتما ومن اتبعکما ہم الغالبون، تم دونوں اور وہ جو تم دونوں کو مانے وہ جائیں گے جنت میں، اکیلے کو ماننے والا نہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث۔ مسکراتے ہوئے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا، مسکرا کر کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اب پھر آیتیں پڑھو اگر مزہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجنا تاکہ میری تصدیق کرے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے جھٹلائے
اللہ نے کہا کہ تیرے بھائی کے ذریعے تیری مدد کی جائے گی، تیرا بھائی نبی کا ہوگا۔ اب اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اور اس کا بھائی، تم دونوں کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ کوئی بھی امتی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیتیں عجیب ہیں، میں آیتیں پڑھ کر تسلسل کے ساتھ اس کے بعد پھر اس حدیث کو بیان کروں گا۔ کیا کہا؟ اور پھر اللہ آپ دونوں کو آیت بنا رہا ہے، اور یاد رکھنا جنت میں وہ جائے گا جو دونوں کو مانے، دونوں کو مانے۔ انتما ومن اتبعکما، تم دونوں اور وہ جو تم دونوں کو مانیں گے وہی جنتی ہے۔ نبی کہہ رہا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ لفظ و تبدیل کر کے ایک جملہ دوں، اجازت ہے؟ یار اتنا تو عقیدہ رکھنا ہی چاہیے کہ جو بھی ہارون موسیٰ کو مانے ہارون کو نہ مانے وہ بھی نمک حرام، اور جو نبی کو مانے علی کو نہ مانے وہ بھی نمک حرام۔ تو پروردگار عالم نے یہ آیتیں بیان کی کہ ان معنی میں یہ آیتیں استعمال ہوئی ہیں۔ پھر کہا، پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَعْطَيْنَاكَ آیَةً مِنَ السَّمَاءِ، اور کی جگہ بڑی عجیب آیت ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے تمہیں بھی ایک آسمانی آیت عطا کی، ہم نے تمہیں بھی ایک آسمانی آیت عطا کی۔ اب اس آیت پر بحث ہے جس میں علماء نے کہا آیت سے مراد قرآن ہے، آیت سے مراد معجزہ ہے، آیت سے مراد فاطمہ ہے۔ ہم نے تمہیں ایک آسمانی آیت عطا کی، وہ تو وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سبع مثانی دیا، قرآن مجید دیا، پھر اسے مخصوص کر کے کیوں کہا؟ ایک آیت بڑی عجیب سی آیت ہے، اب ذہن میں گھوم رہی ہے، دل بلکہ عقیدت اور ولایت مجبور کر رہی ہے کہ وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرو۔ عجیب آیت ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہاں پر بھی آیت ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ میرا ایک دوست ہے بڑا پرانا، میں 84 میں آیا تھا ایران پڑھنے کے لیے، ابھی تک نہیں پڑھا، مطلب چل رہی ہے، کہتے ہیں قبر تک یہ آپ کو پین اور کاغذ لگتا ہے۔ تو 97 میں پاکستان گیا ایگزام ہو کے، تو وہ میرا ایک دوست ہے، اسے پتا چلا کہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں اتنا زیادہ یہ موبائل اور یہ سب چیزوں کا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہی لینڈ لائن خط ثابت جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ آگے اور آگے ہے ہمارے یہاں، تو ہم جیسے ایرانی ہو گئے۔ تو اس کو پتا چلا کہ سید آیا ہوا ہے، اس زمانے میں ساتھ پڑھے تھے، ساتھ کھیلنا کودنا، دوستی بھی رہا تھا، تو اس نے خط ثابت پر فون کیا۔ اچھا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں، بسم اللہ بابو توجہ۔ وہ میرا جو دوست ہے وہ بھی میرا پٹے بھائی ہے، پٹے بھائی سمجھتے ہیں؟ پٹا بھائی، پٹا بھائی پولیس والے جو ہوتے ہیں والے، جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ دوسرے پولیس والے کو یعنی ہم فیلڈ پیٹی بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر مطلب یہ ہے کہ میں بھی ملا وہ بھی ملا، اس اعتبار سے ہم بھائی بھائی۔
اس نے فون کیا. اچھا نام بھی بتا دوں, نام ہے نور محمد, عقیدہ ہے محمد نور نہیں. مولانا کا نام ہے نور محمد, مولانا نور محمد صاحب, اور عقیدہ ہے محمد نور نہیں. یہ تو ماں باپ کی مہربانی ہے کہ نور محمد نام رکھا, ورنہ کتنے چمکتے ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. تو مولانا نور محمد صاحب کو پتا چلا کہ قبلہ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے خط ثابت پہ فون کیا. مجھے پتا چلا, میں نے پھر یہ ڈائل کیا. اور مولوی صاحب قبلہ خیریت ٹھیک ٹھاک آ گئے. آیت ذہن میں رہے, آیت ذہن میں رہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مولوی صاحب میں نے نام عقیدہ سارا شجرہ تو بتا دیا نا. تو اس نے مجھے کہا قبلہ مجھے خوشی ہوگی, بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے, تو آپ میرے گھر آ جائے. کھانا ساتھ کھانا اور بھلا. میں پتہ نہیں کہاں سے پیدل چل کے آیا, کوئی کوئی سے آیا, کوئی ادھر سے آیا. وہ آخری ترتیب ہے میرے پاس, اس کو سن کے جائیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, غور کریں. تو کھانے کے لیے جیسے ہم لوگ بیٹھے, تو مولانا صاحب کے گھر میں ایک ہریرہ گھوم رہے. ہریرہ سمجھ رہے, کیا کریں یار, میں اس سے زیادہ اب اور اس سے زیادہ کیا کر کروا دوں. تو بلی ان کے گھر میں گھوم رہی. اب میں نے کہا تھا خون بولتا ہے, میرے رگوں میں شہزادی کا خون ہے, میں اس در کا نوکر ہوں. سید تھا, رہا نہیں گیا کہ میں کھاؤں, اور یہ بھوکی مجھے یوں کر کے دیکھ رہی. اچھا نہیں لگ رہا تھا, برا لگتا ہے نا, کوئی آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آپ نے آنکھیں ڈالتے ہیں, آپ کے نوالے گر رہا ہو, اچھا نہیں. بہرحال پھر بھی میں نے ٹکڑا روٹی کا توڑ کر اسے دے دیا. ہاں اب جو اس کا ابو ہے اس نے کیا کہا, میں آیت تک آ رہا ہوں لیکن مقدمہ بنا رہا ہوں, صرف آپ کو انٹروڈکشن کراتے چلوں بول رہا ہوں. تب گئے, یہ کیا, ہمارے یہاں سرائکی زیادہ بولی جاتی ہے. ہماری سرائکی میں یہ جو آٹا ہے اس کو ان کہتے ہیں. سرائکی سندھی میں بھی ان کہتے ہیں, اور ہماری سرائکی میں بھی. اور اچھا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں, ملے کا تو ہم سنیں. چلے آٹے کا روٹی کا ہوتا رہتا ہے. چلے بات, تو میں نے جیسے نیچے رکھی تو وہ تب گئے, مولانا سید یہ کیا کر رہے ہو, وہ ان کیوں زمین تے پائی, آٹا کیوں زمین تے پائی, یہ تو نور ہے. میں کہا واہ, ابھی پکڑا گیا نا. یعنی یہ میں نے اسے کہا, میرا کمال ہے تیرے بھی عقیدے کا, نام تو تیرا نور محمد ہے, عقیدہ ہے کہ محمد نور نہیں, اپنی پہ آتے ہو آٹے کو نور کہتے ہو, ضد پہ چڑھتے ہو محمد کے. ملینیم سمجھتے ہیں, اللہ فارسی اردو سمجھتے ہیں. دیکھیں ملینیم کہتے ہیں 2000, سن 2000, اس کو سن 2000 کو پروردگار عالم نے مجھے حج کی توفیق دی, اپنے حج کی. تو سن 2000 میں, کیونکہ ہم طالب علم ہیں, ہم اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنا حج کر سکے, ہم ہمیشہ دوسروں کے حج خراب کرتے رہتے ہیں. بات کرتا ہوں سیدھی, مجھ سے میری نماز صحیح نہیں ہوتی, دوسروں کی نمازیں پیلے پڑھتا رہتا ہوں.
نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں, میں ممبر پر ہوں, میں آپ کو بتاتا کہ فیل کیسے لگتا ہے. غور کریں بیٹا, غور کریں, سن 2000 میں ہم لوگ حج پر گئے. غور کریں, توجہ میری طرف ہو. اب یہاں پر آپ کو کوئی بھول گیا, دروازے پر نون پر چہرے لٹکنے چاہیے آپ کے. غور کریں میری طرف, کیا کہا ہے نا, چلے ماشاءاللہ. اتنی جگہ ادھر نہیں ہے, وہ تو خیر ہے. تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سن 2000 میں ہم لوگ حج پر گئے, تو یہ ہمارے دوست نور محمد صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ چلے, کہا کہ قبلہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے. میں نے کہا چلو بھائی چلو, ایک تمہارا حج بھی صحیح ہونا چاہیے. ہم لوگ حج پہ گئے, ظاہر ہے کہ میرے ساتھ جائے گا تو میں تو علی والا بتاؤں گا نا. جیسے حج پر گئے تو رات کو ہم لوگ سو رہے تھے, اچانک جو ہے وہ آگے اٹھایا, مرشد مرشد. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ وہ کعبے کو پاک کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو حضرت ابراہیم آ گئے ہیں کیا؟ کیوں؟ کہا نہیں, وہ انہوں نے اعلان کیا کہ کعبے کی دھلائی ہوگی اور صفائی ہوگی اور تو دروازہ کھلے گا, چلے چلتے ہیں. چلو بھائی. رات کے 12:30-1 بجے ہمارے فرشتے ڈیوٹی سے اتر گئے تھے, پھر جگے پھر گئے, خیر پہنچے خانہ کعبہ کی طرف. ماشاءاللہ سب کا سب بہت جمع ظفیر, بہت بڑا اجتماع. تو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قد میرا کتنا ہے, پیر بھی نیچے نہیں تھا. اچھا وہ اپنے مرشد کی طرح یہ لمبا نہیں سمجھے, اچھا ٹھیک ہے لڑو سی, ادھر جا کے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو مجھے کہتا ہے کہ مرشد وہ دیکھو دروازہ کھلا. اچھا خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے, جو دہلیز ہے, وہ دہلیز جو ہے وہ یعنی تقریباً 7 فٹ اور کچھ انچ جو ہے وہ یعنی زمین سے اونچی ہے, اور میں 5 فٹ 5 تنی ہوں. مجھے دیکھنے کے لیے تو ایسے کھڑا ہونا پڑے گا انگلیوں پر. بہرحال تو میں نے بہت زور لگایا, پھر میں نے کہا مولوی وہ کر مہربانی. مولوی نے کہا قبلہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے, اب آپ کا وزن بھی کیسے میں تو نہیں اٹھاؤں گا, آپ کو اٹھانے سے قاصر ہوں. میں نے کہا چل ٹھیک ہے, لیکن چل تو ہی دیکھ کے بتا کہ اندر کیا ہے. اچھا میرے ذہن میں علی والا چھوڑتا تو نہیں ہے, میں تو ایسے ہی طاق میں تھا کہ یہ مجھے موقع دے اور میں اس کا حساب چکتا. تو اس نے کہا قبلہ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو کوئی آیت کوئی حدیث کوئی چیز. کہا نہیں قبلہ اندر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2 پلر ہے, ایک کونے میں ہے, ایک بیچ میں نظر آ رہا ہے, یا بیچ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, باقی تو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی آیت وایت نہیں. میں نے کہا پھر قرآن تو کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں آیتیں ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ حدیث بھی نہیں ہے. تو اب تو سچا ہے یا قرآن؟ نہیں سے قرآن تو سچا. میں نے کہا پھر قبلہ چھوڑو گے نہیں. مولوی عالم تو تھا بیچارہ, بس مجبور ہو گیا. میں نے کہا تمہیں اس رب کعبہ کی قسم ہے, مجھے صحیح بتا اس آیت کا مطلب کیا ہے. ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے سید تیرے جد کی قسم ہے, یہاں پر لفظ آیت کا مطلب یا علی ہے یا علی کی ماں ہے. یہ آیتیں ہیں 13 معنی ہیں, ہر ایک لفظ آیت کی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی معنی ہے. وہاں پر میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک آسمان کی آیت عطا کی.
یہ ایسی آیت ہے کہ جس آیت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ خود حضور کا فرمان ہے کہ علی اگر تو نہ ہوتا تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایام فاطمی میں شہادت کے ایام میں نے ایک آیت قول کی تھی اور اس کا میں ذکر کیا تھا، اس کو تھوڑا سا ٹچ دینا چاہ رہا ہوں. تو پروردگار عالم نے حبیب سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تو اب کوثر ہے بے نظیر، کوثر ہے بے بدل، کوثر وہ ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے. زہرا ہے کوثر، کوثر کا کفو نہیں ہے. زہرا ہے آیت، آیت کا بدیل نہیں ہے. تو اب حاکم چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اب اگر کوثر کے مقابلے میں کچھ چاہیے تو یا تو کوثر کے مقابلے میں ساقی کوثر لائیں یا آیت کے مقابلے میں پورا ناطق قرآن لائیں، تبھی کوئی کفو بن سکتا ہے، ورنہ فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہے. یہ وہ صفت توحید ہے جو فاطمہ کے پاس اور خدا کے پاس یکسو ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، خدایا تجھے واسطہ ہے اس فاطمہ زہرا کا، حسنین کی ماں کا، تجھے واسطہ ہے ام الائمہ کا. پروردگارہ ہم تمام طالب علموں کو اور ہمارے بزرگان کو، ہمارے قائد محترم کو، ہمارے رہبر معظم کو صحت و سلامتی عنایت فرما. ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، بالخصوص رہبر معظم کو دورانی عنایت فرما. ہمارے طالب علم جو یہاں پر مقیم ہیں، قم میں، اصفہان میں، مشہد میں، نجف میں، باقی دوسرے شہروں میں، پروردگارہ ہم سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی و کامیابی. شہزادی کونین کے سب کی ایک چیز میں نے معالم الدین کی شرح میں ایک روایت پڑھی اپنے مرشد کی، مولانا رضا سرکار کی، کہ جو طالب علم ہم آل محمد کے علوم کے لیے تلاش کرتے ہیں ان کے رزق کا ضامن میں ہے. جس کا ضامن رضا بن جائے روزی کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس کے لیے تو کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ دعا کروں گا کہ پروردگارہ ہمیں جوار رضا ہمیشہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. شہزادی کونین کے صدقے، آج کے جشن کے صدقے پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اور خصوصی دعا جو اس ولادت کے صدقے میں ہم سب کے زبان پر جاری ہونی چاہیے کہ مالک تجھے واسطہ اس شہزادی کا، اس باب الحوائج کے واسطے، اس کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ جس طرح تو نے ہمیں اہل بیت کے محبوں میں قرار دیا، ویسے ہی ہمیں نمازیوں میں بھی قرار فرما. پروردگارہ ہمیں امام کے اعوان و انصار کے ساتھ معشور فرما. دولت کریمہ کی زیارت نصیب فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کو دولت کریمہ آل محمد کے ساتھ متصل فرما. ربنا و تقبل پاکستان کو بھی پروردگارہ ہمارے ملک پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں سب کو، بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی علی ولی اللہ کہنے والے ہیں اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، دنیا میں وہ دھڑکتا دل جس کے سینے میں علی ولی اللہ کی آواز ہے، جس کے خون میں ولایت آل محمد ہے، جس کے پسینے میں مودت کی خوشبو ہے، پروردگارہ ان سینوں کو، ان شیروں کو، ان شیروں کو آباد و شاف